جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اس نے سارے حسن کو سمیٹ کر ایک نور کو تخلیق کیا، اسے اپنا محبوب بنا دیا، اور اس نور مقدس کو زمانہ محمد کے نام سے جانتا ہے۔ پھر اس خالق حقیقی نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کرواؤں، اپنے محبوب کی پہچان کرواؤں، اس کے اوصاف زمانے میں بکھیر دوں، اس کی خوشبو سے ایک جہاں بناؤں۔ تو زمین و آسمان کو خلق کیا گیا، خوشبو کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو تخلیق کیا گیا، کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے سجایا گیا۔ اور پھر جو زمین اللہ کی بہترین زمینوں میں سے تھی، اس زمین کو چنا گیا، اور اس زمین سے مٹی کو اٹھایا گیا، اس سے ایک مخلوق کو پیدا کیا گیا، اور اس کے صلب میں اس نور مقدس کو پوشیدہ رکھا گیا، اور اس کی نسل کو رواں کیا گیا۔ تو بس یہ نور مقدس آدم سے شیس، شیس سے کنان، کنان سے ادریس، ادریس سے نوح، نوح سے ابراہیم تک پہنچا۔ تو اللہ نے کہا، اے ابراہیم، جس جگہ سے میں نے آدم کی مٹی کو اٹھایا تھا اس جگہ میرا گھر بنا، تاکہ اس شہر سے میں اپنے محبوب کی نور کو ظاہر کروں۔ تو بس اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو 85 سال کی عمر میں اسماعیل عطا کیا، اور وہ نور ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے عدنان، عدنان سے الیاس، الیاس سے عبد المناف، عبد المناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا، اور عبد المطلب سے عبداللہ تک پہنچا، اور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکنے لگا۔ حضرت عبداللہ عرب میں جہاں جہاں اپنے مبارک قدم لے کر چلتے تو لوگ حضرت عبداللہ کے مبارک چہرے کی بار بار زیارت کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے باعث مشخاص ابو طالب سے کہتے تھے کہ اس کی پیشانی کا یہ نور واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ بس عبد المطلب نے اس وقت شریف سے شریف عورت کا انتخاب کرنا شروع کر دیا، اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو حضرت عبداللہ کے لیے چن لیا۔ اس وقت ابرہ یمن کا بادشاہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اہل عرب مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں اور بڑے عقیدت و احترام سے عبادت کیا کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا۔ تو یہ چاہا کہ پورا عرب اس گرجا گھر میں آ کے عبادت کرے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو اس نے چاہا خانہ کعبہ جو مکے میں ہے نیست و نابود ہو جائے، تو میرا گرجا گھر پورے عرب کے لیے عبادت کا بنے گا۔ تو بس اپنی فوج کو لے کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھا، اور بس اللہ کے گھر کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہاں مکہ میں حضرت عبد المطلب کے پاس حضرت عبداللہ کی رحلت کی خبر پہنچتی ہے، تو آپ زار و قطار ہوتے ہیں کہ اتنے میں کوئی آ کے کہنے لگا کہ سید مکہ غضب ہو گیا، یمن کا بادشاہ ہزاروں کا لشکر لے کر اللہ کے گھر کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ مکہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اللہ کے گھر جا کر کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے اور یمن کا بادشاہ تیرے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو بس بعد دعا آپ ابراہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابراہ، کیا تو نہیں جانتا اس گھر کا کوئی رب ہے اور وہ اپنے گھر کو تنہا نہیں چھوڑے گا؟ یہ حوصلہ اور ایمان دیکھ کر ابراہ گھبرانے لگا۔ لوگوں نے کہا، چھوڑو اسے، جو مقصد تم لے کر آئے ہو اسے پورا کرو۔ تو بس فوج کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اللہ کے گھر کو مٹا دو۔ سینکڑوں ہاتھی اور فوج اللہ کے گھر کی طرف جیسے ہی بڑھتے ہیں تو اللہ ابابیل کو حکم دیتا ہے کہ اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر اس لشکر کو فنار کر دو۔ تو بس لاکھوں کی تعداد میں پرندے آتے ہیں اور تمام کے تمام ہاتھی لشکر کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ پورا مکہ کعبہ کا یہ معجزہ دیکھ کر کعبے کے آگے جھک جاتا ہے، اور حضرت عبد المطلب اللہ کے گھر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اس واقعے کو تاریخ نے واقعہ فیل کے نام سے تحریر کر دیا۔ بس پوری دنیا میں اللہ کے گھر کے معجزے کا تذکرہ چل ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہر کر دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ کا ظہور ہوتا ہے تو آسمان میں کے خاستہ اللہ و فسد کے ستارے اس طرح طلوع ہو کے سارے نجومی سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت مصر، افریقہ، روم، کنان میں قحط آیا ہوا تھا۔ اللہ کے کرم سے وہاں رحمت برسنے لگی۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی
وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہاں کی تمام آگ بجھ گئی، اور فارس کی وہ آگ جو ہزاروں سالوں سے چل رہی تھی بجھ گئی۔ دنیا میں جتنے بھی پھولوں کے پودے تھے وہ اچانک سے مہکنے لگے۔ مصر کا سب سے بڑا بت ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہاب میں سب سے لمبے بت میں سے خون نکل آیا۔ خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پر گر گئے۔ یہ مناظر جب اس وقت کے علماؤں نے دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے شاید وہ پل آ گیا جس کا پچھلی کتابوں میں وعدہ ہو چکا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً گھر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھیں کہ گھر پورا نور سے روشن ہے، اور ایک نومولود بچہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ تمام اہل ایمان کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک۔